بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم،
ہے اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، انبیاء کرام اور شہداء کے علاوہ ایک طبقہ ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ دوسرا معنی اس کا یغبطو کا معنی غبطہ رشک کرنا، یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے کہ انبیاء کرام انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ بمکانہم من اللہ، کہ اللہ کی جناب میں انہیں جو قرب ملا ہے نا ہماری پیروی کی وجہ سے، ہم پر ایمان لانے کی وجہ سے، ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے جو انہیں قرب عطا فرمایا ہے، انبیاء کرام بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا عنہ، حضور آپ ہمیں ارشاد فرما سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیوں کا درجہ تو مسلم ہے، شہیدوں کے بارے میں قرآن بڑی بات کہہ گیا کہ اگرچہ اس دنیا سے چلے گئے، زیر زمین ہیں، صدیاں گزر جائے، انہیں مردہ نہ کہنا نہ مردہ سمجھنا۔ شہید کا یہ مقام ہے۔ اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا 3 طبقے کی شمار کریں گے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، توجہ سے کرنا، پہلا طبقہ انبیاء کا، اس کے بعد علماء، اس کے بعد شہداء۔ اس امت کے علماء کی شان دیکھو، سب سے پہلے نبی شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، یا ظلم کے متعلق ہمیں کچھ بتائے، بڑا پیارا طبقہ ہے۔ فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، روح اللہ کا معنی شارحین نے حدیث نے قرآن کیا ہے، وہ ایسا طبقہ ہے جو آپس میں پیار کرتا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے، یعنی دین اسلام کی وجہ سے، یعنی اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ دار تو محبت کرتا ہی نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، فرمایا کیوں نہ ہو، نہ تو میرا پڑوسی ہے نہ میرا رشتہ دار ہے۔ الاقارب الاقارب، فرمایا ماں قرآن پاک کی وجہ سے وہ آپس میں پیار کرتے ہوں گے۔ آپ کیوں تشریف لائے؟ دور دراز سے آئے، دوسرے شہروں سے آئے، محلوں سے آئے، اپنی مسجد کو چھوڑ کر آئے۔ میں تو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اللہ غیر ارحام بینہم، ان کے درمیان رحم
کے جا رہے ہیں، کچھ پاک پتن میں آ رہے ہیں، یہ سفر کیوں ہو رہے ہیں؟ مار اللہ کی اللہ اللہ کرنے والے بغیرے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرنے والے چھوڑے ہوتے ہیں، اور اصل میں اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں۔ وَلَا أَمْوَالٍ ان کے درمیان کوئی مال کا کاروبار کا لین دین بھی نہیں ہے۔ سنیے فواللہ ہے، اللہ کا نبی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، قیامت کے دن ان کے چہرے نور ہوں گے، روشنی ہوگی، اور جہاں نور ہوتا ہے ظلمت نہیں ہوتی۔ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، نور بھی ہو ظلمت بھی ہو۔ نور آئے گا ظلمت چلی جائے گی، دن آتا ہے رات کا حاوی، رات آتی ہے دن کا حاوی جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے تعاقب میں ہے۔ فرمایا ان کے چہرے نور ہوں گے، یہ نہیں فرمایا کہ نور والے ہوں گے، یہ نہیں فرمایا، خود چہرے نور ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور نور پر ہوں گے۔ یہ علا اس سے لا کے لیے آتا ہے، زید الاسد ہے، زید سطح پر ہے، چھت اس کے قدموں کے نیچے ہے، زید اوپر ہے۔ فرمایا ان کے چہرے بھی نور ہوں گے اور نور پر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، معاشر کے میدان میں ہر شخص پر لرزہ طاری ہوگا، رعشہ طاری ہوگا، کیا ہونے والا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، سبحان اللہ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسِ، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سمجھ گئے کہ یہ جو تفسیر اس آیت کی، یہ تفسیر حضور نے بیان کی۔ بات سمجھے، اولیاء ایک مستقل طبقہ ہے، جس طرح انبیاء کا طبقہ ہے، صحابہ کا طبقہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر متقی نبی، ہر متقی ولی، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اور اس آیت کے آگے کیا ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہر متقی نبی، ہر متقی ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی متقی ہے۔ یعنی تقویٰ ولایت کے لیے سبب تو بن سکتا ہے، یہ علم والے بات سمجھیں گے، علت تامہ نہیں ہے، سبب ہے علت تامہ نہیں ہے۔ جس طرح ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، جو بھی رسول ہوتا وہ نبی بھی ہوتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی 1,000,000 کم و بیش، اور رسول صرف 313۔ اگر میں آپ کی زبان میں بات کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بی اے کیا ہے انہیں ایم اے نہیں کیا، جس نے ایم اے کیا ہے بی اے ضرور کیا ہے، کیونکہ بی اے کرنے کے بعد ایم اے ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ آپ تمہاری بولی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر متقی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ولی متقی ضرور ہوگا۔ تو انبیاء کے بعد درجہ کس کا ہے؟ اولیاء کا،
اور اس امت کے سب سے پہلا طبقہ اولیاء وہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام اس امت میں اعلیٰ درجے کے ولی ہیں۔ اور اگر ایک اور مسئلہ بھی میں بیان کر دوں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا، لیکن سمجھے گے تو انشاءاللہ ہمارا لطف آئے گا۔ ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے، ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ نبی کو سب سے پہلے ولایت ملتی ہے، پھر نبوت ملتی ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ذرا مشکل ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کے اب دو باتیں ہوئی ہیں، ایک ولی ولایت، ایک نبوت۔ اب یہ جو بات کرنے والا ہوں اس پر بڑے بڑے علم والے بھی پھسل گئے کہ نبی کی جو ولایت ہے مطلق ولایت نہیں، نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ مشکل ہے۔ ہر ولی کی ولایت نبی سے نبوت سے افضل نہیں، نبوت افضل ہے، ولی کی ولایت سے نبوت افضل ہے۔ ولایت ساری زندگی ایک قدم پر کھڑا ہو کر عمر روح مل جائے، اللہ اللہ کرے، نبی کے ایک سجدے کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولی نبی تک پہنچ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ امتی بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ استغفراللہ، یہ گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ علم والے کیا کہتے ہیں؟ ولی نبی کے نقش قدم پر چلنے سے ولی بنتا ہے، اور ولایت زمین پر ہے، اوپر عرش اللہ ہے۔ ولایت زمین پر ہے، نبوت عرش اللہ پر ہے۔ نبی کی جو ولایت ہے وہ اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت رجوع الی اللہ کا نام ہے، اور نبوت رجوع الی الخلق کا نام ہے، اور رجوع الی اللہ یہ رجوع الی الخلق سے افضل ہے۔ یہ چار میرے تمہیدی کا لباس ہے، عام طور پر سر مطلب۔ آج میں ایک ولی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا اس چاند کی 17 تاریخ کو روز مبارک ہے، دہلی میں ان کا آستانہ ہے، اور پاکستان سے پتہ نہیں وفد کیا ہے کہ نہیں، بعض دفعہ نہیں بھی اجازت ملتی، لوگ جاتے ہیں، مجھے بھی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ ان کا اپنا رنگ ہے، بستی نظام الدین ان کی بستی ہے۔ اس بستی کا نام تھا غیاث پور۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو غیاث پور مٹ گیا، بستی نظام الدین غالب۔ اور آج دن تک اب بستی کا لفظ بھی غائب ہو گیا، صرف نظام الدین باقی بچا۔ ہم جب سفر کرتے تھے اوگنی بس پر تو ہمارے ساتھ دوسری جماعت بھی ہوتی تھی، تبلیغ کرنے والے، ان کا بھی وہاں مرکز ہے۔ تو وہ کنڈکٹر پوچھتا نہیں کہاں جانا ہے، کہ نظام الدین جانا ہے۔ میں کہتا ہوں دل میں عقیدت رکھو، میرے کو زبان پر نام لینا پڑے گا۔ نظام الدین نہیں کہے گا تو منزل پر نہیں گا۔ ہماری روح مسرور ہو جاتی ہے۔ ماں نظام الدین تیرا چرچا ہے یہاں، سلاطین وقت آئے گزر گئے، تاج تخت ختم، خزانے ختم، حمد و سبا ختم، قوت اختیار ختم، نظام الدین تیرا سکتا آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ میں مختصر کا وقت بہت تھوڑا ہے، 15 منٹ ہے، مختصر بات کرتا ہوں۔ میرا سینہ بھرا ہوا ہے نظام الدین، ان کی یادیں آتی ہیں، تازہ ہوتی ہے، زندگی میں بہار آتی ہے، محبت جوان ہوتی ہے، عشق ملائی لے کے رستا ہے، ذرا پھر ذکر چھیڑ ذرا۔
نسیمہ جانب بتہا گزر کن زیاہ بالا محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن آپ حضرت امام علی مقام امام حسین کی اولاد پاک میں سے اور میں یوں کہوں تو مجھے بڑا لطف آئے گا کہ آپ نظام الدین اولیاء خاتون جنت کا اس امت کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ آپ کا خاندان بخارا سے چلا جو امام بخاری کا علاقہ ہے، اب بخارا روس کا حصہ بن گیا، وہاں سے آپ کا خاندان چلا۔ اس خطے پر 5 شہر ہیں ولیوں کے مرکز، پہلا اچ شریف، دوسرا ملتان شریف، تیسرا لاہور شریف، شریف کیوں میں کہہ رہا اور چوتھا دہلی شریف، پانچواں بدایوں شریف۔ آپ کا خاندان بدایوں میں آ کر آباد ہوا، آپ کی ولادت سعادت بدایوں میں ہوئی۔ ایک کم 90 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو گویا 8 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی تازہ ہے، آج بھی تازہ ہے، زمانہ گرد نہیں ڈال سکا۔ بدایوں میں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں ابتدائی تعلیم پائی، پھر اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے آپ دہلی تشریف لائے، دہلی مرکز رہا ہے کیونکہ دار الخلافہ تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، دہلی میں آپ نے تعلیم پائی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے نام و نسب، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، ہم یہ روحانیت کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ فرماتا میں اپنے صادق گرامی کے پاس پڑھتا تھا، ایک قوال آیا، اس کا نام تھا ابو بکر، وہ ملتان سے آیا اور اس نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کا ذکر کیا کہ آپ کے ہاں میں نے دیکھا ہے اتنا ذکر رات دن ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو بیویاں آٹا گوندتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جو آٹا جو روٹیاں پکاتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں میرے دل پر کچھ اثر نہ ہوا، ایک گروپ نہیں کرتا، بعد اور بیٹے کا باپ کے ساتھ گروپ نہیں کرتا، گروپ نہیں کرتا، وہ کمال کرنے کا پھر میں ملتان سے تو پاک پتن آیا، اس وقت پاک پتن نام نہیں تھا، اجودر نام تھا، اجودر میں آیا، وہاں میں نے طریقت کا شاہباز دیکھا، میں نے فرید الدین بنت شکر کی زیارت کی ہے، فرماتے تو ہی نام لے کر گیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا صاحب کا نام لیتے ہم گروپ مل گیا، نام لے کر گیا، میری دوستوں یہ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، دل کی تفصیل پر لکھو۔ فرماتے مجھے غیبانہ اتنی محبت پیدا ہوئی کہ میں ہر نماز کے بعد 10 دفعہ فرید الدین 10 دفعہ شیخ فرید الدین کا وظیفہ اور 10 دفعہ مولانا فرید الدین کا وظیفہ، یعنی پیر کے نام کا وظیفہ، پیر ابھی پکڑا نہیں، بیعت کی نہیں، محبت پہلے ہو گئی۔ مولانا جامی کیا فرماتے ہیں، ایک کتاب لکھی اس کا نام ہی زلیخہ ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کا
پورا قصہ واقعہ نظم میں لکھا ہے. میں بچپن میں شعر پڑھا تھا، آج مجھے یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں مولا جامی نہ تنہا عشق از دیدار خیزن بسا کی دولت از گفتار خیزن. عشق صرف دیکھنے سے نہیں پیدا ہوتا، کبھی بات سننے سے بھی عشق ہو جاتا ہے. فرماتے تو علماء میں بھی نیچے اس بات کا چرچا ہو گیا کہ انہیں بابا صاحب سے بڑی محبت ہے. کل میں نے تعلیم مکمل کی تو میں نے سیدھا رخ کیا پاک پتن کا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی. 20 سال. ہم تو 60 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جس کی مستقبل فرمائے. فرماتے میں جب حاضر ہوا بابا صاحب کی زبان سے پہلا شعر میں نے سنا، اے آتش فدا کر تمہا کباب کرنا سیلاب اشتیا کر جہاں خراب کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ نظام الدین تیرے انتظار کر کر کے میرا دل کو کباب میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں. تو فرماتے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ پر ایسی دہشت ڈالی ہوئی کہ میں کوئی بات نہ کر سکا. تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا لکل داخل دہشت، جو بھی پہلے آتا ہے اس پر روک ڈالی ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے جو شخص حضور کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضر ہوتا تھا اس پر کمبل کبھی تاری ہو جاتی تھی اور وہ روح میں آ جاتا تھا، اور جب بیٹھے تھا تو مانوس ہوتا تھا. میں نے سمجھتا ایک فکر کہا ہے حضور آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا. پہنچ گئے. رات ہوئی نا، جماعت خانہ سے کہتے بہت بڑا جس میں سارے درویش نیچے ہی آرام کرتے تھے. کسی کے لیے چارپائی نہیں بچھائی جاتی تھی. آپ کے خلیفہ تھے بدرالدین صاحب، ان کا مزار بھی پاک مدینہ شریف میں ہے. جامع مسجد شہر کے مسجد ان کا مزار ہے. ان سے آپ نے بابا صاحب نے فرمایا کہ ان کے لیے چارپائی بچھاؤ. نیچے سو رہے حافظ قرآن عالم اور 20 سالہ نوجوان کے لیے چارپائی بچھا دے رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آنے والا کوئی ارادہ رات کو جب آرام کرنے لگے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چارپائی پہ سو جائے. میں نے کہا میں تو چارپائی پر نہیں سو سکتا. یہ بھی بات نوٹ کرنا ان بزرگوں کے سامنے میں چارپائی پر کیسے سو سکتا. خواجہ بدرالدین صاحب نے ایک جملہ کا خدا کی قسم اتنا قیمتی ہے کہ تمہارے دل میں اتر جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں تم بھی ولی بن جاؤ. خواجہ بدرالدین صاحب نے فرمایا یہاں آ کر تو اپنے مرشد کی بات پر عمل کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا. سمجھو کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے پیغام آیا ہے. ہم تو اللہ کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار، رسول کی کیسے مانے، مرشد کی نور کی بات ہے. اپنی مرضی کرتے ہیں اور جو اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر اپنی مرضی سے کرتا ہے. اللہ کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. ہم بندے ہیں، بندہ عاجز غلام غیر خرید غلام، وہ بھی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا. بازے میں بیٹھ گئے. اب میں ذرا اپنے گفتگو کر رہا ہوں، پھیرنا چاہتا ہوں اس لیے وقت تھوڑا ہے. لوگ کتابوں کو پسند کرتے ہیں، میں تعلیم کو پسند کرتا ہوں. اور یہ کلام کی کلامت کو کوئی حیثیت نہیں دی. وہ فرماتے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سلوک کے 100 درجے ہیں. جب سالک
فرمایا تو اپنا کام کر، مجھے قیامت کی ضرورت نہیں ہے، میں قریب تلاش میں نکلی ہوں، میں اس کو لے جاؤں گا جس اللہ کی ہم اپنے کشتی پر جاتے ہیں۔ آپ کی میں نے سیرت میں ملفوظات میں سوالے میں بہت کم کرامتیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں تو اس کو ترجیح نہیں دے رہا، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور علاقے سے آیا، بہت پریشان، عرض کرنے لگا حضور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اس علاقے کے حاکم نے کچھ زمین مجھے دی ہے اور مجھے اس نے باقاعدہ اسٹامپ لکھ کر دیا ہے، مہرے لگا کر سائن کر کے دیے، میں اس زمین کی آمد حاصل کر رہا ہوں سال سال سے۔ تو حاکم بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور حاکم آ جائے، وہ مجھ سے پوچھے ہوئے میرے پاس کوئی ثبوت ہے، وہ اسٹامپ میرا گم ہو گیا، وہ جو تحریر بنا کر دی تھی وہ گم ہو گئی، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں، دعا کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پرانا طریقہ چلا ہے، یہ خود نبی پاک سے طریقہ چلا ہے، صحابہ کے سے چلا ہے کہ مشکل وقت کے وقت زندہ ولی کے پاس دعا کے لیے جانا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے معمول سے ہٹ کر عجیب بات فرمائی ہے، درویش بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا اچھا جاؤ دعا کرنے کے بعد میں پہلے جاؤ ان درویشوں کے لیے شریعت لے کر آپ تو دیا کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ پہنچ گیا دکاندار کے پاس دے کر مٹھائی توڑ کر، اس نے مٹھائی کا وزن کیا۔ آپ میری بات سنتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہو؟ میں بہت دور بیٹھا ہوں آپ سے، تم یہاں بیٹھے ہو، میں دور بیٹھا ہوں، میں معمول ہے کہ بجائے میں بیٹھا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے جب مٹھائی سے تولی میں کاغذ میں ڈالنے لگا، میں نے کہا اس کا حق نہ ڈالنا، میں اس کے ہاتھ کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ یہ وہی کاغذ تھا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے مٹھائی کو شکار میں ڈالی، پیش کر دی، حضور مسئلہ حل ہو گیا، فرمایا اللہ کے بیمانہ سا نام ہے، شاید ہندی میں کوئی ناش کمانا ہو، وہ آپ کو بہت سدایا کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کی بڑی شکایتیں آپ کے پاس آتی، آپ خاموش ہو جاتے، آج یہ کہہ رہا ہے، آج یہ کہہ رہا ہے، ہاں یاد رکھ لے، یاد رکھ لے، وَغَزَاتِ بِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر نبی کا دشمن ہم خود بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، خلیل کا دشمن نمرود، رسول پاک کا دشمن ابو جہل،
اور چھجو مر گیا، خوشی منانی چاہیے، مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، لیکن آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے. کون؟ معلوم بتائی سلطان المشاہد زری زر بخش زر الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزار پر تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر. لمبی داڑھی کا کھڑنا آسان ہے، گلے میں بڑے بڑے موٹے دانے کی تو اس کی ڈال دینا، ہاتھوں میں انگلیاں پر مٹھی ڈالنا، زلفیں بڑھا لینا، یہ آسان ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو مجھے ایک اور یاد آ گیا. آپ ہمارے لوگوں کا یہ اصول ہے کہ جو سیدھا چلے گا ہم اس کے ساتھ سیدھے چلیں گے، جو ترچھا چلے گا ہم اس کے ساتھ ترچھے چلیں گے. یہ سیدھا سیدھا، یہ ڈگا ڈگا، اسی طرح کہتے ہیں نا. آپ فرماتے ہیں ہمارا یہ اصول نہیں ہے، فرماتے ہیں جو سیدھا چلے گا ہم اس کے ساتھ سیدھے چلیں گے، جو ٹیڑھا چلے گا ہم اس کے ساتھ سیدھے چلیں گے. ایک صحابی ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی سردار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بات سلوک نہیں کرتے، لیکن میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں. ان کی کوئی خوشی کا موقع مجھے نہیں بلاتے، لیکن میری خوشی کا موقع میں ضرور بلاتا ہوں. کوئی مجھے بھی ڈھونڈ کر دونوں معاشرے میں ایسا نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے منہ پر راگ پھینک رہا ہے، یعنی تو بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہے. یہ کام میں نہیں کرتا. تو میں پتہ نہیں کہ من کا فائدہ ہوا، میرے آگے کریم میں فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے. آپ کے ساتھ 1400 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، لشکر اسلام اور مشرکین مکہ انتظار میں کیا ہمارے مطلب حکم نافذ ہوتا ہے. آپ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ لا تسلیم علیکم اليوم، لا تسلیم علیکم اليوم. آج تو میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، چل جائے کہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں. سبحان اللہ. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب غزوہ حنین ہوا جس میں عرب کے تمام قبیلے شامل ہوئے اور انہوں نے کہا بھرپور اسلام پر حملہ کرو یا ہم مٹ جائیں گے، یہ مٹ جائے. اس وقت نبی پاک لشکر لے کر جب نکلے، مکہ کا 1000 کافر تلواریں لے کر حضور کے لشکر میں شامل تھے کہ یہ نبی بڑے اخلاق والا ہے اور اس کی حمایت میں دشمن یعنی کافر کے مقابلے میں تلوار لے کر جا رہا ہے. یہ اخلاق کا اثر اور دین کی روحی اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق. نماز روزہ اپنے مقام پر ہے، نماز پڑھے اپنی ذات کو پھیلا، روزہ رکھے اپنی ذات کو پھیلا. اچھے اخلاق ہوئے معاشرے میں باہر آتا ہے. ہاں کبھی ایسا کر کے دیکھ تو صحیح، اللہ راضی ہوتا ہے. 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یہ بات میں کہہ کر بڑی راحت محسوس کروں گا. ملتان میں دربار شاہ مغل عالم صاحب، یہ پوتے ہیں حضرت بہاؤدی زکریا ملتانی کے. دہلی کے بادشاہ نے انہیں اپنے مہمان بلایا. یہ 3 سال وہاں دہلی میں رہے اور حضور محبوب علیہ سے ملاقاتیں ہوتی گئی. پالکی پر ان کو لوگ لے جاتے ہیں، پرانا طریقہ تھا. بزرگوں کو پالکی پر، آپ کو زمین پر بھی چلنے کا موقع نہیں دیتے، پالکی پر اٹھا کے لے جاتے ہیں.
جب آپ کی ماں کی برامت ہوئی نا تو لوگوں نے سمجھا بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، سب نے اپنی درخواست لکھی تھی، وہ ایک ہی بات کی بڑے شروع کر دی کہ ہماری درخواست وہاں پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ہمارا کام بن جائے، لیکن آپ تو حضور محبوب الہی کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ کی بال کی تاریخ ہے، دونوں ہندوستان کی عظیم شخصیت مل کر بیٹھی، وہاں گفتگو اس کا موقع نہیں ہے، تو حضور محبوب الہی نے پوچھا کہ یہ کاغذات کیسے؟ بڑے غور سے میری بات سننا، بڑے غور سے سننا۔ آپ نے پوچھا حضرت یہ کاغذات کیسے؟ تو شاہ رب العالم صاحب نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، اپنی درخواستیں انہوں نے میری بات کی میں رکھ دی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو شہنشاہ دین کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے آپ کو نقطہ سمجھا دیا، جنہیں عدد نکالنے کا طریقہ ہے نا، بسم اللہ شریف کے کتنے عدد ہیں؟ سرکار کے اسم پاک کے عدد، محمد کے عدد نکالے جاتے ہیں۔ یہ مسجد 1406 ہجری میں بنی ہے، اس کو تاریخ یا مادہ تعمیر کہتے ہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ، اس روضۃ من ریاض الجنہ کی عدد نکالو 1406۔ یہ حدیث نشانی پر مسجد کے محراب لکھی ہے، یہ عدد ہر ایک نہیں نکال سکتا، تو شہنشاہ دین کی عدد نکالو 725 بندے، آپ نے خیال نہیں کیا، اور 725 حضور محبوب الہی کی مثال کا ساتھ، وہ شاہ رب العالم صاحب نے اپنی زندگی میں یہ خبر دیتی تھی کہ یہ سورج غروب ہونے والا ہے، اور پھر جنازہ بھی حضرت شاہ رب العالم صاحب نے پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر فرمانے لگے آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے 3 سال دلی میں کیوں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے۔ دوستو، اللہ سے پیار ہو تو پھر اللہ کی کتاب سے بھی پیار ہوتا ہے، اللہ سے پیار ہو تو اللہ کے دین سے بھی پیار ہوتا ہے، اللہ سے پیار ہو تو اللہ کے نبی سے بھی پیار ہوتا ہے، اللہ سے پیار ہو تو اللہ کے پیاروں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اپنے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت کے چراغ جلاؤ تاکہ تاریخ کی رخت و سبق باندھے رخصت ہو جائے اور نور کا وہاں ڈیرا جم جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے بہت مختصر ذکر کیا ہے، ورنہ آپ کی اگر کوئی پڑھنا چاہے، ایک تو نظامی بنصری خواجہ حسن نظامی نے لکھی ہے، وہ اردو زبان میں ہے، وہ آپ پڑھیں۔ ایک آپ کے ملفوظات کا فوائد الفوائد شریف اصل فارسی میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے، حسن مصنع نے ترجمہ کیا ہے، دہلی سے شائع ہے، پاکستان میں ملتی ہے۔ تیسری کتاب سید الاولیاء ہے، وہ پوری سوانح حضرت محبوب الہی کی، اور چوتھی کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دیوبندی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے اخبار الاخیار، وہ اصل فارسی میں ہے، اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے۔ جنہیں شوق ہے اس کو صحبت من بھی کرتے ہیں کہ سوری صحبت اس طرح میرے سامنے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسی بات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن مانوی صحبت اڑان کرو تو کوئی اللہ کی صحبت میں بیٹھے، حدیث پڑھے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے، آج اللہ کے حالات پڑھو انشاءاللہ اخلاق بہتر ہوں گے،
انسان اچھا انسان